جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، داتا غوث اعظم۔ تو چیک کرو کہ اندرلا کہڑا بندے کرو انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، میں جس آیت کریمہ نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر اللہ رب العالمین نے مقام شان اہل بیت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ دعا دی نا لپیاں بدل کے ویکھو ذرا آواز سے تو اسپیکر نہ چھیڑیا، کسی نے کوئی آواز نہیں چکیا دعا۔ اللہ رب العالمین نے اہل بیت دا تذکرہ کچھ اس انداز نال کیتا ہے۔ افسوس ہے کہ اج گلا بھی نہیں ٹھیک تے سپیکر بھی کسی چھیڑیا ہے۔ کوئی بچہ آندا رہا بھیجو بھائی عبد الحفیظ دے گھر جلدی چابی منگواؤ، سپیکر دا ساڈی کر۔ اہل بیت، اہل دا مطلب اہل بیت یعنی کہ نبی دے گھر والے۔ اج دا اے موضوع تسی حیران ہو گے کہ اچانک یہ موضوع آ گیا ہے، اصل دے اندر ایک فرمائشی موضوع ہے اہل بیت۔ اور الحمدللہ مینوں فخر ہے کہ میں اہل بیت دا موضوع بیان کرن لگا، اور میں اس نوجوان تو صدقے جاواں جن نے انتخاب کیتا ہے تے اہل بیت دے موضوع دا انتخاب کیتا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ جڑا اہل بیت نال پیار کرے گا رب بھی او دے نال پیار کرے گا۔ بلکہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت دے نال اینا پیار، اینی محبت آپ کہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام جڑے بچے حسن و حسین دے نال کھیڈ دے سن، آپ انہاں بھی پکڑ کے سینے نال لگا لیتے کہ اے میرے نواسے حسن و حسین نال کھیڈن والے۔ اینا پیار آمنہ دے لال۔ ایک جملہ اج کل مولانا بڑا بیان کرتے ہیں پہ، مولانا ناصر مدنی صاحب وہ آندے نے سپریم میرا قرآن حدیث تے اہل بیت۔ دیکھو اہل بیت دی عزت کرنا، انہاں دا احترام کرنا، انہاں تے ایمان لیانا ساڈے تے فرض ہے، فرض ہے۔ لیکن سپریم دو چیزیں نے، ایک قرآن تے ایک حدیث۔ چار باتاں میں تمہیں سمجھان لگا، یہ انشاءاللہ ساری گفتگو ہوئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ دا احترام کرنا اللہ تے او دے رسول دی سنت ہے، کیونکہ صحابہ نال پیار رب نے بھی کیتا ہے تے مصطفیٰ نے بھی کیتا ہے۔ اور صحابہ دے واسطے دعا کرنا، صحابہ دا تذکرہ کرنا،
یہ اللہ دا قرب حاصل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جڑا صحابہ دا اہل بیت دا تذکرہ کرتا ہے اللہ او دے بہت قریب ہو جاتا ہے. صحابہ واسطے دعا کرنا فرمایا تم صحابہ واسطے دعا کرو گے اہل بیت واسطے دعا کرو گے اللہ کو فرشتہ مقرر کر دیں گے تھوڑے واسطے دعا کرے. سبحان اللہ. اتنی فضیلت ہے صحابہ اہل بیت. تو حضرات انہاں چیزاں نو غور نال سنیا جائے بہت اہم باتاں نے. صحابہ دے اندر میرا ایمان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے آخری صحابی حضرت طفیل ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جتنے صحابہ نے سارے جنتی نے سارے جنتی. ہاں درمیان کے اندر نہ کوئی عبداللہ بن سبا جیسا بے ایمان منافق کوئی آ گیا. یہودیاں نے آ کے اپنے آپ تے اسلام دا چادر چڑھا کے منافقت کر کے نا صحابہ دے اندر شامل ہو کے انہاں دا کتے آپس اندر تنازع ضرور کراندے رہے نے صحابہ دا آپس اختلاف ضرور رہے نے لیکن سادہ مسلمان ہوندے ناتے صحابہ دے ایمان ہوندے ناتے اساں پھر بھی عقیدہ ساڈا یہ ہے کہ سارے صحابی جنتی نے سارے صحابہ جنتی نے. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلانے صحابے واسطے طنز کیتا جائے فلانے صحابہ تے کوئی ساڈا اے ایمان گوارا کردا نہیں. کیوں کہ اسی اینے جو کہ نہیں کہ اسی کسے دے عملہ جو کھولیے. ایمان اے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ نے کہہ دیتا میں صحابہ تے راضی صحابہ میرے تے راضی تے اے دے بعد سانوں نہ دیا نکتہ چینیاں نہیں کرنیاں چاہیے. قوم دے اندر سانو فتنہ نہیں پیدا کرنا چاہیے اختلافات کے اندر نہیں آنا چاہیے. کیوں وہ غلطیاں دے ساتھ یہی بے شمار نے گناہ دے ساتھ ہی بہت زیادہ نے. سانو چاہیے کہ صحابہ دے فضائل سنیے صحابہ دے فضائل پڑھیے صحابہ دے نیک اعمال پڑھیے اور اہل بیت کا تذکرہ کریے. اہل بیت کا ایمان دیکھیے. اہل بیت کا ایمان کی سی کہ جنہ دے بارے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا اہل بیت دے نقش قدم تے چلے گا ہمیشہ کامیاب تے کامران رہے گا. اس واسطے تے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے ان اہل بیت دے متعلق رب العالمین نے محبت کا اظہار اس انداز میں فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام سونے اعلان فرما دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارادے فرما لے کہ اہل بیت دے اندر جتنے بھی شامل نے جتنے بھی اہل بیت نے رب العالمین نے سارے ہر قسم دیا برائیاں تو پاک کر دیتا ہے اور اہل بیت نو میرے تے تیرے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے. آؤ اج اہل بیت دی زندگی نو پڑھ کے ویکھو. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو قرآن بھی یہ اعلان فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ فرماندے نے اہل بیت جیسا ایمان اپنا لو. اگر اہل بیت جیسا ایمان تہاڈا ہوئے گا کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے. ایک حدیث بڑی سنیے علماء بڑی بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم
امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ جیڑا میں دو چیزاں تواڈے اندر چھوڑی جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ تے ایک سنت رسول، اور جیڑا بندہ انہاں دو چیزاں نو تھامی رکھے گا، پکڑی رکھے گا، انہاں نو اپنی زندگی اندر نافذ کر لے گا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ اور آئیے ایک اور حدیث سنیے جیڑی ادنا بھی زیادہ مضبوط حدیث ہے، ادنا بھی پیاری حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و اہل البیت۔ فرمایا دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہے، ایک رب دا قرآن اور دوسرا اہل بیت نے۔ اور کون اہل بیت نے؟ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہے اور اس چادر کے اندر حسن و حسین بھی لے آئے، اور دے اندر علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں بھی بلا لیا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر ان چادر اوڑھ کے فرماندے نے اے اہل بیت دے اندر نے، سبحان اللہ، اے اہل بیت دے اندر نے، اے اہل بیت نے۔ تے سامنے ام سلمہ تشریف فرماندیاں نے سونےو مینوں بھی اس چادر دے اندر، ایک حدیث اندر آتا فرماندیاں نے مینوں بھی اس چادر دے اندر شامل فرما لو۔ آپ فرماندے نے سلمہ تو تے اگے میرے گھرانے والی ہے، تو تے اگے اہل بیت دے اندر، میں چادر دے اندر کر کے لوگاں نوں دسنا چاہنا علی بھی اہل بیت دے اندر، فاطمہ بھی اہل بیت دے اندر نے، حسنین کے امام بھی اہل بیت دے اندر نے، یہ بھی اہل بیت نے۔ اور جیڑا اہل بیت نال پیار کرے گا، جیڑا اہل بیت نال محبت کرے گا، میں محمد او دے نال محبت کراں گا، تے جیڑا اہل بیت دے نال بغض رکھے گا، میں محمد دے نال اونے بغض رکھیا۔ جیڑا اہل بیت نوں تکلیف دے گا گویا کہ اونے میں محمد نوں پریشان کیتا ہے، میں محمد نوں تکلیفاں دتیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کا تذکرہ کردیاں فرمایا اے اہل بیت نے، اور میرا بھی ایمان اے میں تے اعلان کردا کہہ دینا کہ لوگوں اہل بیت نال پیار کرنا ساڈے تے فرض ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوچھیں گے اہل بیت نال پیار کرنے والا کون ہے؟ جڑے اہل بیت نال پیار کرنے والے ہوں گے، میرا ایمان ہے کہ اللہ انہاں نوں جنت پیار دی وجہ تو ہی داخلہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اہل بیت نال پیار کرن دی وجہ تو ہی اللہ جنت دے دیں گے۔ اور میں تینوں کہا کرنا تسی سنیا ہے گا، علماء بھی کہتے نے، سارے آندے نے کہ سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں۔ میں کہنا او نماز ہی نہیں جے دے اندر اہل بیت دا بھی ذکر نہیں۔ دلیل کی ہے؟ اسی نماز پڑھنے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی پڑھنے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، رستہ او ہوئے جنہ تے تو انعام کیتا ہے، رستہ او ہوئے جنہ تے تو رحمتہ کیتی ہے، رستہ او ہوئے جنہ تے تو راضی ہویا ہوئے، رستہ او ہوئے جنہ تے تو انعام کر دیتے ہیں اور انعام یافتہ کرے نے۔ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال نے اہل بیت کا تذکرہ ایک اندر بھی کیتا۔ اٹھاؤ تفسیرہ اٹھاؤ،
پتہ لگے اہل بیت دا تذکرہ سورہ فاتحہ اندر کس طرح آ رہا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں. ہاں بالکل نہیں. اور اس اندر کس طرح اہل بیت دا تذکرہ انعام کیتا اللہ نے حضرت علی تے, انعام کیتا اللہ نے حضرت فاطمہ تے, انعام کیتا اللہ نے حسنین کریمین تے. اہل بیت دا تذکرہ بلکہ میں تے اس طرح کہاں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ آوے کل شہرہ سانسی دیو باسیو ادھا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو. ایتھے بھی اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ درود پڑھو گے نماز کے اندر آل محمد کو مراد کون ہے؟ ایتھے اندر نبی دیاں بیویاں بھی نے, ایتھے اندر علی بھی نے, ایتھے اندر فاطمہ بھی ہے, ایتھے اندر حسنین کریمین بھی نے. بلکہ آؤ میں اور پیاری دلیل پیش کر دے وہاں اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میں چن لیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا, اللہ نے چن لیا ہے نوحا و آل ابراہیم, آل ابراہیم نو چن لیا. آل ابراہیم دے اندر جاؤ اٹھاؤ تفسیر علماء دے زبانی دیکھو, علماء نے اے حدیثاں پیش کیتیاں نے, علماء نے اے دلائل پیش کیتے نے. قرآن دی اس آیت دے اندر آل ابراہیم دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سارے اہل بیت شامل نے. آل ابراہیم دے اندر حسن حسین بھی شامل ہے, آل ابراہیم دے اندر جعفر بھی شامل ہے, آل ابراہیم دے اندر صادق بھی شامل ہے, آل ابراہیم دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا گھرانہ شامل ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آ گئے. اللہ نے انہاں نو اہل بیت بنا دیتا ہے کہ میں پھر انج محبت نہ کیا کرنا, میں اپنی محبت کا اظہار اس انداز نال کیا کرنا, میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں صحابہ دا. سبحان اللہ. کیوں جی اہل بیت دی نوکری پسند ہے کہ نہیں؟ میں نواں اج نشہرہ روڈ تے کوئی بندہ چنگا ہوئے نا, وہ دے گھر دے چنگے ہون, اسی آنے ہیں جی فلانا خاندان بڑا چنگا ہے, کہ او آپ ہی بڑا راضی ہوئے گا, آکھے گا میرے خاندان بڑی چنگا آکھے ایسو. اسی آکھے گا فلانے دی فلانی چیز بڑی چنگی ہے, فلانے دا ایک خاندان بڑا چنگا ہے, او بڑے ہی راضی ہون گے. تے جدو اسی کہاں گے ساڈے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا گھرانہ بڑا سونا ہے, آپ دا گھرانہ بڑا چنگا ہے, تے کون راضی ہوئے گا؟ بولو اللہ بھی راضی ہوئے گا تے رسول بھی. کیوں جی اہل بیت نال محبت ہے ادھر انشاءاللہ. آج انشاءاللہ دلائل دی روشنی دے اندر میں بتا دیاں گا کہ اسی اہل بیت نال پیار کرنے ہیں تے دلوں پیار کرنے ہیں, محبت کرنے ہیں. کیوں؟ میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے سارے لوگ جنتی نے, اے سارے لوگ جنتی نے, عقیدہ ہر مسلمان دا. میرے دل وچ محبت ہے محمد تے گرانے دی, ساڈے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی. کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی,
اللہ دی قسم ساری زندگی کسے چودھری دی نوکری اندر گزار دئیے ساریاں عیش و آرام مل جان او دے اندر اتنا سکون نہیں جتنا سکون اہل بیت دی نوکری دے اندر جتنا سکون اہل بیت دے تذکرے دے اندر جتنا سکون اہل بیت دی محبت دے اندر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا صحابہ جان تو پیارے نے ساڈی اکھیاں دے اتارے نے صحابہ جان تو پیارے نے ساڈی اکھیاں دے اتارے نے جنہ مال اولاد تے تن من جنہ مال اولاد تے تن من سبھی اسلام تو نوارے نے تایو اللہ نے فرمایا مالک جنتا دے سارے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے بارے بھی فرمایا اور میں تذکرہ صحابہ دا نہیں بلکہ اہل بیت دا کرنا چاہنا کہ اہل بیت کون نے جنہاں دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اے اہل بیت جدو قرآن پڑھ دے نے یا اہل بیت جدو کوئی بھی نیکی کر دے نے اہل بیت کوئی بھی نیکی کر دے نے اللہ نے اہل بیت نو اے شرف عطا فرمایا ہے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اہل بیت والے جدو کوئی نیک عمل کر دے نے تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين میں نبی دے گرانے دے عمل کرنے والے نو دوہرا اجر عطا کرنا عام بندہ ایک نیکی کرے انہوں نیکی دے بدلے اگر 10 نیکیاں ملیاں میں فرمایا اہل بیت وہی نیکی کرے اللہ انہوں اہل بیت والے انہوں بھی نیکیاں عطا کرے گا اور میرا تے ایمان بھی یہی ہے میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اہل ایمان دی عزت کرنا اہل بیت دا احترام کرنا ساڈا ایمان دا حصہ ہے ساڈے ایمان دا حصہ انشاءاللہ کرو گے نا ہر موقع تے ہاں آؤ پڑھو اہل بیت دا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر پڑھ کے دیکھو ایدہ مطالعہ کر کے دیکھو میرے کو صرف اہل بیت دا تذکرہ کرتے نال اپنے سینے نو پیٹنا نہیں ہوتا معاملہ کرنا نہیں ہوتا میں کہنا آپ اہل حدیث کے سٹیج تو تینوں یہی پیغام ملے گا محبت کا پیغام ملے گا میں کہنا اختلاف ختم کریے اہل بیت کا پیار تو بھی کرنا ہے اہل بیت کا پیار میں بھی کرنا آؤ قرآن اٹھانے ہیں قرآن کی زبانی اعلان یہ ہے اہل بیت پاک نے اہل بیت جنتی نے اہل بیت جنت کے اندر جان گے میرا بھی ایمان ہے تیرا بھی ایمان ہے پھر لڑائی کا دی جھگڑا کا دا میں کہا دا اہل بیت والے جنتی ضرور نے جنت کے اندر ضرور جان گے اللہ نے اہل بیت کے اندر حسنین قریبین نو جنتی نے سردار بنایا باہر
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنایا کہ اے فاطمہ ساری جنتاں دی عورتاں دے تو سردار ہوئے گی. میرا بھی ایمان ہے, تیرا بھی ایمان ہے, تیرا مخالطہ کس بات دا؟ میں کہنا علی نے مشکل کشا نہ کہہ, اہل بیت نے مشکل کشا نہ کہہ, اہل بیت کو حاجت روا نہ کہہ. میں تینوں یہی بات کہاں گا, اگر علی مشکل کشا ہوندے تے گھر دے اندر کدی بھی انہاں فاقہ نہ ہوندا. کیوں نہیں؟ گھر اندر فاقہ ہوندا؟ کنے کنے دن چولہے بند رہے. تے ویکھو میرے پیغمبر نے پھر فاطمہ نے فرمایا جی فاطمہ میرے علی کو ایمان ضرور ہے پر دنیا دی دولت نہیں. تے کدی اے دے کے اپنی فرمائش نہ رکھی. تے ساری زندگی پڑھ کے ویلو ماں کدی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدی حضرت علی کو سوال نہیں سی. آج اسی کرو بیٹی نے رخصت کرنے آ, بہن نے رخصت کرنے آ, نال پٹیاں پڑھا دینے جا کے وقت پا دے. کیا مجھے اندر نہیں وقت پا دے. اگر اہل بیت نو مننا ہے تے آ اہل بیت دا عقیدہ بھی ویکھ. اہل بیت دا عقیدہ کیے, اہل بیت دا ایمان کیے, اہل بیت کی دس رہے, اہل بیت دا درس کیے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, فرمایا اگر اہل بیت والے عمل کرن تے اللہ دونا اجر دین دے نے. آ اہل بیت دے عمل نو اپنا لے, ساڈی نہیں مننی نہ من, کم از کم اہل بیت دی ہی من لے, کم از کم علی دی من لے. انہاں نو تو من ہے, انہاں دی من لے, میں ہور نہیں آندا, خالی صرف علی دی من لے. علی بھی آندا میرا مشکل کشا کون ہے, میرا حاجت روا کون ہے, میرا داتا کون ہے. جاؤ حضرت علی تو لے کے آخری 11 امام حضرت حسن عسکری تک, انہاں 11 اماماں دے اندروں اج تک کدی بھی کسی بھی ثابت نہیں کر سکتا. انہاں 11 اماماں دے اندروں کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا یا حسین مدد, کدی یا علی مدد دا نعرہ نہیں لگایا, کدی کسی قبر دے سامنے نہیں جھک دے, کدی کسی قبر دے سامنے نہیں گئے, بلکہ قبر دے دور دی گل ہے. یہ 11 اماماں دے اندروں مینوں گنا دے اور کسی ایک امام نے کسی زندہ دے سامنے بھی سجدہ کیتا ہوئے. میری نہیں مننی نہ من, کم از کم اپنے دی تے من, اپنے دی تے اپنا لے, اپنے دی تے من لے. لیکن افسوس اج دنیا دے اندر فتنہ اینڈ برپا کر رہے نے, دنیا دے اندر فتنہ اینڈ اٹھا رہے نے. افسوس اس بات ہے اصل اندر نا ساڈی بھی غلطی ہے کہ اسی قرآن و حدیث تو دور ہو کے بہ گئے. اصا کدی قرآن و حدیث نو ویکھی نہیں, کیوں جی ٹائم نہیں ہے, اس لیے گل ہے نا, ٹائم ہی کوئی نہیں. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے, جو مولوی نے بتا دیتا مان لیا, حق کہہ رہے ہیں جو بتا دیتا مان لیا. نہ جہاں قرآن و حدیث پڑھیا آئے گا اس وقت مولوی صاحب نے کہے گا مولوی صاحب میں کی بیان کر دیا, اس سے ٹائم کہے گا. اور واحد اہل حدیث کا سٹیج ہے کہ جتنا کوئی بری بات کرے گا چاہے اہل حدیث ہی ہوئے ان کو کیا جائے کہ بھئی قرآن حدیث سے بیان کر دی, بھی تسی کون ہوں اپنے کولوں بیان کرنا, اور سامنے ہوشیار ہو کے بیان کرو. علماء نو پکڑیا کرو, جناب یہ بیان کیتا ہے دلیل کی ہے, یہ بیان کر رہے ہو کتوں بیان کر رہے ہو. نجران دے علاقے دے اندروں یہودی آگے میرے پاک پیغمبر نال آ کے نا مناظرہ کرن لگے, اتنے مبالغہ ہو گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آن والے تسی اپنی آل لے آؤ تے میں اپنی آل لے آؤں. مناظرہ کر لینے ہیں, جڑا حق تے ہوئے گا بچ جائے گا, دوسرا تباہ ہو جائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فاطمہ نو بلایا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت علی نو بلایا, حسن و حسین نو بلایا, فرمایا آ میرے اہل بیت نے, آؤ میرے نال مناظرہ کر لو. بیٹا مناظرہ کرو, جے تسی حق تے ہوئے تے تسی بچ جاؤ گے, جے اسی ہوئے تے اسی بچ جاواں گے. یعنی کہ آپ نے انہاں چوں نو بلا کے دسیا کہ اے بھی اہل بیت دے اندر نے,
ہن اسی اگر اس بات کو یہ بنا لیے کہ یہ ہی اہل بیت نے، یہ جائز نہیں، یہ اس تھوڑا جا مغالطہ ہے جہاں سانو دور کرنا پینا کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے خاص کیتا ہے، کیوں کہ آپ صحابہ انہوں نے صحاب نال موقع دے کئی موقع دے انہوں نے مقام بڑھاندے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے فرمایا خیبر کے اندر میں جھنڈا جس ساتھ پکڑاواں گا اللہ دے تو فتح نصیب کرے گا۔ اور کون سن؟ حضرت علی سن۔ کہ یہ مطلب کہ دوسرے صحابہ کی شان نہیں سی، انہوں نے بھی بڑا مقام سی، لیکن جتھے آمنہ دے لال نے جو فیصلے کر دیتے یہ شان علی نو بھی ملی ہے تے نبی دے فیصلے تو ملی ہے۔ آج جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چون بلا کے کہنا اہل بیت نے تو آؤ مناظرہ کر لئیے، ایتھوں انہوں نے نا ایتھوں اس بات تو شیعہ نے یہ نعرہ کڈیا کہ 5 تن پاک، اے بات وہ آؤ میں تو فرقہ بازی کا قائل نہیں، میں کہنا 5 تن پاک نے، میرا بھی ایمان ہے 5 تن پاک نے، لیکن اگلا ایمان یہ ہے کہ تو بھی نال کہہ مل کے 7 تن پاک کر جرت کا مظاہرہ، جرت کرو۔ اگر اسی 7 تن پاک کہہ کے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ 7 تن پاک کے ساتھ دعا کر رہے ہیں مل کے اللہ کل قیامت میں حسن و حسین کا ساتھ نصیب فرما، اللہ جتنے بھی اہل بیت کے دشمن نے دنیا اندر بھی آخرت کے اندر بھی انہوں نے نشان عبرت بنا دیا۔ اہل بیت میں اللہ دی قسم ہی پیار کرنے ہیں، میں بلکہ اس طرح کہاں گا پیار ہی اسی کر رہے ہیں۔ تسی اپنی ایمانداری نہ دسو ایک بندے کی عزت ہوئے کسی جگہ تو یہ بندہ اخلاق دا بڑا ہی چنگا ہے، کردار دا بڑا ہی چنگا ہے، تو ہوں ابھی اتنے انہوں ودا ودا کے فر ودا ودا کے بیان کری جائیے، بیان کری جائیے، کری جائیے، کری جائیے، یہ وہ ساڈا پیار ہوئے گا کہ وہ دشمنی پہ کرنا، دشمنی ہوئے گی۔ وہ جنہ مقام ہے بیان کرو، بتاؤ لوگوں، یہ باقی شان تو دور کی گل ہے، چھوٹی شان ہے کہ اللہ نے کہہ دیتا کہ سونے انہوں نے کہہ دیو اے جنتی نوجوانوں دے سردار، اے چھوٹی شان۔ صرف اسی سانو چاہیے یہ اسی اہل بیت نو پکڑ کے انہاں دے اعمال ویکھیے جڑے اعمال سانو جنت وچ لے جان چاہیے یہ، لیکن افسوس کہ اج اسی پی گئے ہیں کہ جی کہڑے کہڑے صحابی نے کہڑا کہڑا گناہ کیتا سی، گناہ ویکھی نہ۔ ایک پیارا شہید مرزا جیلوی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سنتے انہوں نے اتوں تک پہنچ گئے کہ صحابہ دے ویندے نے کہ امت ونڈی کیوں گئی، ویکھنا چاہیے گناہ نہیں، لیکن سانو چاہیے یہ کہ صحابہ دے اعمال ویکھی اللہ دی قسم جڑے جنت وچ لے جائے، کم از کم یہ ویکھیے کہ ساری ایڈی اوقات ہے کہ صحابہ دے گناہ ویکھیے۔ میں ایک دفعہ غلطی حافظ الیاس اصلی حافظہ اللہ تعالی غلطی نہ اب واقعہ کربلا یقین کرو مینوں نہیں پتا واقعہ کربلا کی اج تک پڑھیا بھی نہیں سنیا بھی، کیوں یہ اندر اینیاں کو شیعہ بھائی مانا نے اینا کو رگڑا لایا ہے، اینا کو رگڑا لایا ہے، دل ہی نہیں کرتا سنن دے نہ بیان کرن دے، کیوں ایک چیز حقیقت رہی نہیں انہاں کول تے کیوں بندہ بھی سن کے تے اختلافات کے اندر ویکھو تسی ویکھو گے مرن دے واقعہ کربلا تے علماء روائی جاندے نے، عوام نو روائی جاندے نے، تے جدوں اودی تاریخ پڑھن لگن تے پتہ لگدا جی تاریخ دے اندر تو بڑیاں غلطیاں ہوندیاں، پھر آندے نے کہ لوکاں دے دل نرم کرنے واسطے بیان کریدا ہے، نہ اللہ دا واسطہ صحیح تاریخ بیان کرو، صحیح حدیثاں بیان کرو، اور ایک حدیث سن کے تے اونوں نہ بیان کرو، بلکہ اگر اس متعلق تساں کسی لوگاں سامنے واضح کرنا تو پوری تحقیق کر کے کرو، ایویں بیان نہیں کر دینا چاہیے۔ وہ مرزا صاحب ہونا اس وقت تھی کدی سنیا جی نیٹ تو کھول کے نا تھی بھی سنیا جی، شاید تھوڑے جو کسی نے سنیا بھی ہوگی، وہ ایسا اللہ کا بندہ ہے، ایسا دعا کرو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے، علم وہ کو ہے شک کوئی نہیں، لیکن وہ علم کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، انہیں کی کرنا ہے
علم نو جمع کر کے نا پھر اپنا دماغ لڑانا، اپنا دماغ لا کے تو وہ جو گل کٹ کے ایسے اگلے دماغ فٹ کرے گا، اگلا بندہ مجبور ہو جائے گا کہ میں جڑا نا ہون ویکھنا صحابہ دے کہ غلطیاں اب مجھے 6-7 سال ہو گئے ہیں، اج تک دسو میں کہیں صحابہ دی غلطیاں بیان کی یا تمہیں آخیا ہے کہ یار صحابہ دی غلطی دیکھو کتنے کر نہیں، کیوں؟ مجھے بھی پتا ہے میرے کو بھی اتنا علم نہیں ہے، میں بھی انہیں لوگوں نہیں ہے کہ جناب میں اتنا کر سکا، جب میں تمہوں کسی نے اس پاس لا دیتا معاذ اللہ تواڈے کو کوئی ایسی گل نکلے تو میں بھی گناہ گار ہو جائے، وہ ساڈے کو اپنے گناہ چلے جاتے، صحابہ نے کیویں ویکھی؟ پاک نے فرمایا جو کسی کی برائی کتے بیان کرتے ہو نا تسی وہ دھوبی لگ جاندے، دھوبی دا معنی سمجھتے ہو؟ دھوبی تو ہی ہے نہیں، لیکن دھوبی دا معنی کی جدو کسی کی برائی بیان کریں گے آپ نے فرمایا وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا، وہ گناہ تواڈے کھاتے پی جان گے۔ دسو سانو کی لوڑ پئی ہے نکتہ چینی کرن دی؟ دعا کرو اللہ میرے سمیت صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اہل بیت کون؟ اہل بیت دے اندر میں صرف انہاں پنجاں دا تذکرہ چوندا تذکرہ کر رہا، حسن و حسین، علی تے فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ مینوں انہاں چون ہی دسیا گیا کہ چون ہی بیان کرنا ہے، اور اہل بیت دا تذکرہ نہیں لینا، ورنہ میں قرآن پڑھتا جاندا نبی دیاں بیویاں دا بھی تذکرہ آوندا، میں قرآن پڑھتا جاندا اور بھی اہل بیت تانوں بڑے نظر آوندے، لیکن 4 دی شان بیان کر کے دسنا چاہنا، اللہ دی قسم قرآن ہاتھ اندر اٹھا کے کہنا جیڑا مقام تے شان قرآن و حدیث دے اندر اہل بیت دا ہے میں انہوں تسلیم کرنا، میں مننا۔ اگر کوئی اس طرح کہے کہ اہل بیت دے مقابلے دے اندر ابو بکر صدیق دا امام تو لیا جائے، اہل بیت دے مقابلے دے اندر فاروق اعظم دا امام تو لیا جائے، اہل بیت دے مقابلے دے اندر عثمان غنی دا اپنا امام تو لیا جائے، اللہ دی قسم اتنی جرأت نہیں کر سکتے، کیوں کہ اللہ نے کہہ دیتا ہے سارے صحابہ جنتی نے، سارے بڑے آلہ نے، سارے بڑے مقام والے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سب کو بڑا مقام عطا فرمایا، بلکہ حسن و حسین دیاں کیا باتاں نے کہ جدو این مسجد دے اندر آندے سن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام این پتر جاندے جا کے حسن و حسین اٹھا کے لے آندے، کتے حسن و حسین مسجد دے اندر آندے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے، آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کمر تے چڑھ جاندے نے، اللہ دی قسم آپ نے سجدہ لمبا کر دیتا کتے حسن و حسین نو تکلیف نہ آوے، کتے حسن و حسین نو کوئی پریشانی نہ آوے، اہل بیت دا اینا فکر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو، بلکہ میں بڑی پیاری حدیث یاد آئی، ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما لے، حسن و حسین آپس دے اندر ایک دوسرے نہ کشتی کر رہے، آپس دے اندر جگڑ رہے نے اور ایک دوسرے نہ کشتی پہ کر دے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اٹھا جلدی نہ نیچے گرا دے حسن، زور لگا حسن، زور لگا حسن، صحیح حدیث ہے مگر ایدہ حوالہ نہ ملے میں مجرمہ، فرمایا زور لگا حسن، زور لگا حسن، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں زور لگا حسن، کہ ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین جڑی ماں کون؟ ماں عائشہ کی شان دسا امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا اور جدے تھر اقدس تے خود چل کے جبریل بھی سنان قرآن آیا، کون؟ عائشہ ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا ہے اللہ دے نبی جی اے سونے محبوبہ تسی حسن نو کہہ رہے ہو زور لگا حسن گرا دے حسین نو، تو سونے حسین نو کیوں نہیں آندے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے میری پیاری عائشہ تینوں اس بات دا علم نہیں ہے، تینوں ادا پتہ نہیں ہے، تو نہیں ویکھ سکدی جو میں ویکھ رہا، فرمایا جو میں ویکھ رہا شاید تو نہیں ویکھ سکدی، فرمایا سونے کی ویندے ہو، فرمایا میں حسن نو کہہ رہے ہوں زور لگا، اللہ نے فرشتہ اتاریا حسین
حسین نو کہہ رہے ہیں زور لگا واہ میں قربان جاواں اہل بیت تو کہ جتھے اللہ فرشتے اتار دیندے نے فرشتہ آ کے امام حسین نو کہہ رہے ہیں زور لگاؤ تے میرے پاک پیغمبر حسن نو کہہ رہے ہیں زور لگاؤ حضرات کا اختلاف کا آپس کے اندر تبرہ بازی نہ میں کسی اختلاف دا قائل نہیں ہاں میں نہیں چاہتا میں کسی نہ کوئی اختلاف کرا میں تے محبت دی دعوت اس طرح دے آگا میں کہنا پنڈتن پاک نے میرا بھی ایمان تے تواڈا بھی ایمان ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے اہل بیت پاک نے کیوں اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جڑا اہل بیت کا انکار کرے گا وہ بندہ کافر ہو جائے گا جڑا اہل بیت نہ منے گا وہ بندہ جہنمی ہو جائے گا جڑا اہل بیت نال پیار کرے گا نبی بھی وہ نال پیار کرن گے جڑا اہل بیت نال محبت کرے گا آمینہ دے نال بھی وہ نال محبت کرن گے بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے فرمایا علی تو میرا دنیا آخرت کے اندر بھائی ہے علی میں تیرا بھائی تو میرا بھائی ہے علی میں تیرا مولا تو میرا مولا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے علی دی شان دے اندر اس طرح بھی بیان فرمایا جب آپ ان مدینے میں ہجرت کر کے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان مہاجر کے سارے آپس اندر دو بنائی بائی بنا دیتا ہے ایک سائڈ تے حضرت علی کھڑے نے فرماندے نے سونیا سارے جوڑا ہو گئے نے میں اکیلا رہ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے علی دی طرف ویکھیا آپ مسکرا پہ آپ نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے تے میں تیرا بھائی ہاں اور دنیا اندر بھی اسی بھائی ہاں تے کل قیامت ہوئی اسی بھائی ہوواں گے میں کی شان بیان کرا اہل بیت دی اور آخر دے اندر اختلاف ختم اس طرح ہوئے گا میں اہل بیت پینٹن نو پاک کہنا تو سبتن نو پاک کہہ دے سارے صحابہ نو پاک کہہ دے تے بولو کوئی اختلاف رہنا تے جے اگر تسی کہو کہ اسی ماں دی عائشہ نو برا کہہ لئیے ابو بکر عمر عثمان نو برا کہہ لئیے اللہ دی قسم تیری زبان کتی تو کھچ لیں گے اسی طرح ہر فارم تے مقابلہ کریں گے ہر وقت تیرا سامنا کریں گے ہر وقت تینو ٹوکاں گے مال لگانا پیا جان لگانی پئی جب تک جسم دے اندر جان رہے گی منہ اندر زبان رہے گی اہل بیت دی محبت بیان کرتے رہیں گے اہل بیت دا تذکرہ کرتے رہیں گے جیڑا اہل بیت دے بارے بولے گا بکواس کرے گا اودی زبان نو بھی اتار کے رکھاں گے کیوں جی اہل بیت نہ پیار کرتے ہو نا انشاءاللہ علی دا پیارا نالے فاطمہ دا چینے بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین سبحان اللہ ہائے کون حسن حسین ایک دن آپ شاد بعد مسجد لے اندھیرا ہو گیا صحابی نو آکھیا جاؤ حسن حسین نے چھوڑ کے آؤ سو گئے اٹھایا انہاں صحابہ نے صحابی فرماندے نے میں نے اٹھایا میں نے باہر نکلیا مسجد چوں باہر آیا نا تے میں ویکھیا کہ اندھیرا ہی اندھیرا میرے دل وچ خیال آیا اللہ اج مینوں حسن حسین دی خدمت دا موقع مل گیا سبحان اللہ حسن حسین دی خدمت دا موقع مل گیا تے مالکا اندھیرا اینا اگر خدا نہ خاصا ٹھڈا لگ گیا عرشاں تے تو ناراض ہو جانا فرشاں تے نبی نے ناراض ہو جانا تو سونے میں کی کرا تے فرماندے نے اس وقت آسمان تو بجلی چمکی ہے ایسا روشنی ہو گئی صحابی فرماندے نے سارا رستہ میں صاف لگا میں اللہ اکبر دا نعرہ لگا کے گزر سبحان اللہ کی شان بیان کرا میں اللہ دی قسم اتنی شان اگر میں ایک صرف اہل بیت جو ایک دی شان بیان کروں گا کئی جملہ لگے ہیں دعا کرو اللہ میرے سمیت سارے اہل بیت نہ پیار کرنے والا بنائے محبت کرنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین